آج فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. یہ معاہدہ سب کے پاس ہی ہے, یہاں پڑا ہوا ہے, اس پہ آپ کے بھی دستخط ہیں. ڈو یو اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ؟ دیکھیے, یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل تھا جو اس وقت کھیلا گیا, اور یہ معاہدہ اس وقت کرنے کی ضرورت پڑی کہ جب میرے پاس اطلاعات آنی شروع ہوئیں کہ کچھ علاقوں میں بریلوی اور دیوبندی فسادات شروع ہو رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی خطرناک آگ تھی اس وقت جو لگائی گئی تھی. آپ دیکھیے کہ ہمارے دیہات میں, شہروں میں, محلوں میں دیوبندی اور بریلوی مسلک کی مساجد آمنے سامنے ہیں, مدارس آمنے سامنے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ مسلکی جنگ پھیل جاتی یا بن جاتی تو پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ لبنان سے بھی خطرناک بن جانا تھا. تو اس موقع پر میں نے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی, ہماری پولیٹیکل بھی اور جو سیکیورٹی کی تھی, ان سب کو کہا کہ یہ وی کی ناٹ لیٹ اٹ گو آن لائک دس, تو اٹ ہیز ٹو بی واؤنڈ اپ, ورنہ یہ ایک ایسی صورتحال بن جائے گی اس سے کوئی قابو نہیں کر سکے گا. تو پھر بالآخر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ اس شرط کے اوپر رضامند ہیں کہ اگر وفاقی وزیر قانون جو ہیں زاہد حامد صاحب استعفیٰ دے دیں تو پھر وہ یہ کال آف کر لیں گے. تو شاید خاقان عباسی صاحب اور میں بھی ہم اس حق میں نہیں تھے کہ بلا وجہ ان کو ہم مجبور کریں کہ وہ استعفیٰ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ون مسٹ گیو کریڈٹ ٹو زاہد حامد صاحب کہ جب ان کو یہ سچویشن ایکسپلین کی گئی کہ ایک ان کے استعفے سے ہم ایک بہت بڑے تباہی سے بچ سکتے ہیں جو کہ اس وقت بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے. خدا نہ خواستہ یہ آگ تھوڑی سی پھیل جاتی تو یہ لارج سکیل پہ آتی تو بہت ہی تباہی ہونی تھی. تو اس وقت پھر یہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے یہاں سے دھرنا اٹھانے کا اعلان کیا اور ہم اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو گئے. احسن اقبال, آپ نے سیکریٹیرین ولنریبلٹیز کا ذکر کیا, کچھ سیاسی عوامل بھی اس کے پیچھے ہوں گے, مقاصد پیچھے ہوں گے, مگر یہ جو آپ نے بڑی ذاتی قیمت ادا کی ہے اس کی, آپ کی جان کو بھی, یو ور اٹیکڈ, یو ور شاٹ ایٹ. پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا؟ نہیں, اس وقت کوئی نہیں تھا. دیکھیے اس وقت سچویشن اتنی پھیل گئی تھی اور ایکسپلوسو ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کے کارکنان اس وقت کچھ لوگوں کے گھروں پہ اس طرح حملے کر رہے تھے جیسے آپ نے کئی تحریک آزادی میں گھروں پہ حملے ہوتے سنے, یا ابھی بھی کئی ممالک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مکمل سول بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور مذہبی فسادات بھڑک اٹھتے ہیں. تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ کس طرح حملہ کیا گیا, لاہور میں ہمارے ایم پی ایس کے گھروں پہ کس طرح حملہ کیا گیا, میرے خود نارووال کے گھر پہ جتھوں کے ساتھ حملہ کیا گیا, پھر میں نے تو ایک سروائیو کی اسیسینیشن کیمپین. تو وہ صورتحال یقیناً بہت خطرناک ہو گئی تھی. لیکن یہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلا گیا, اس کے پیچھے اس وقت جو آپریشن تھا ہماری حکومت ٹاپل کرنے کا, وہی کار فرما تھا سارا جو عمل ہے, اور اس کا مقصد قطعاً کوئی تحریک ختم نبوت سے تعلق نہیں تھا. وہ ساری کی ساری تحریک ختم حکومت تھی کہ حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیاہیاں پھینکی گئیں, جوتے پھینکے گئے, نشانہ بنایا گیا لیڈروں کو. تو وہ سارا ایک عمل تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو خدا نہ خواستہ ایک توہین رسالت کا مرتکب جماعت کے طور پہ پورٹرے کیا جائے. اس وقت استعفے لیے جانے لگے. مگر احسن اقبال صاحب, جب یہ کلمنیٹ ہو رہا تھا, ایونچولی ادھر تک آ گیا, گو کہ آپ نے میرے پاس میں ہیڈ لائنز نکال رہی تھی, ایک ٹائم پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تو فقط 3 گھنٹے کا کام ہے, اگر ہم لوگوں نے ان سے نمٹنا ہو ہم 3 گھنٹے میں صفایا کر سکتے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب اور میری بھی یہ رائے تھی کہ جنرل فیض صاحب کو اس پہ نہیں دستخط کرنے چاہیے. اس سے فوج کے ادارے کی اس قسم کے معاملے میں کسی قسم کی جو انوالومنٹ ہے وہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں, خود ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں. لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرا فریق ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے دستخط کے بغیر ان کے لیے یہ معاہدہ قابل قبول نہیں ہے. وزن ان کے دستخط سے آنا تھا دوسرے فریق کے لیے. تو لہذا Did you know at that time? یہ تو اب کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن ہو تو اس میں باتیں پتہ چلیں گی, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تب پتا تھا مگر آپ کو؟ دیکھیے بالکل اس وقت یہ اندازہ تھا کہ یہ جو سارا عمل ہے یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نااہل کیے گئے. یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت ہمیں 2018 کے الیکشن میں ہروایا گیا. یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. تو یہ ایک پورا وہی جو آپریشن تھا ٹو گیٹ ریڈ آف نواز شریف اینڈ ٹو برنگ ان عمران خان, یہ اس کا سارا حصہ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت
خبریں بھی شائع ہوئی تھیں کہ یہ طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب اور کچھ لوگوں کی لندن میں اس وقت ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چودھری سرور صاحب کا بھی نام آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت اوپن سیکرٹ تھیں. دیر بیٹھیں گے. آپ نے تو مشاورت کی تھی بڑے میاں صاحب سے کہ یہ سگنیٹری بن رہے ہیں گارنٹر؟ نہیں، اس وقت تو پرائم منسٹر کے ساتھ میں نے عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، بٹ نواز شریف صاحب نے بھی سوال تب پوچھے تھے. میں اور ہیڈ لائنز نکال رہی تھی. امیجن کریں دا سائیکل وی گو ان. تب آپ کو یہ ڈیٹ ہے آپ کی 29 نومبر 2017 کی. نواز شریف صاحب تو وہی سوال پوچھ رہے تھے جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں. ہو از بیہائنڈ دا فیض آباد دھرنا؟ ہو سیٹل دا ٹرمز آف اکارڈ؟ آج چیف جسٹس سے پوچھ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو آپ نے ان کے ساتھ آپ نے کہا تھا میں 1-on-1 اکیلے مل کے آپ کو بریف کروں گا، بتاؤں گا. کیا بتایا تھا آپ نے ان کو؟ نہیں دیکھیے، نہیں وہ تو جو 1-on-1 پہ ٹی وی پہ بات کرنے والی تو نہیں نا. اگر میں ریٹروسپیکٹو بھی تو بتا سکتے ہیں نا سر. آج ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ کل ایک امپورٹ کر کے آدمی بلایا گیا آپ کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو کل کو پھر کوئی اور امپورٹ کر کے آ جائے گا. چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کارروائی کی ہے بہت اچھا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں رپیٹ نہ ہو. یہ ملک کے لیے بہت کانسیکوینسز ہوتے ہیں. دیکھیے، آپ یہ چیزیں جب انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو ان کے اثرات پھر کئی سالوں تک بھگتنے پڑتے ہیں. مگر آپ نے بھی کوئی حلف نامہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا. شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا کہ مجھے عدالت بلائے گی تو بتاؤں گا. افسار عالم نے دے دیا ہے، نہ آپ نے دیا نہ سابق وزیر اعظم. لیکن اگر عدالت بلاتی تو ہم ضرور جا کے بتاتے جو کچھ ہمارے معلومات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیز انہوں نے نوٹس لی ہے بہت اچھی بات ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیے آ کے انہوں نے کتنا چندہ اکٹھا کیا. لوگوں کو کہا کہ آپ اس طرح ثواب ملے گا جیسے آپ کربلا کے میدان میں ہیں، اس طرح آپ کو ثواب ملے گا جیسے آپ کوئی غزوہ بدر و حنین کر رہے ہیں. اور عورتوں نے اپنا زیور دے دیا اور لوگوں نے اپنی پینشنیں دے دیں، کیا کچھ لیا. اور اس کے بعد کیا کیا، بندے مروائے، ایک سیاسی تھیٹر کیا اور جا کے اپنے گھروں گھر سب جا کے بیٹھ گئے. عمران خان صاحب پورے اس آپریشن کا حصہ تھے. ہم آج ان خطرات سے محفوظ ہیں یا آج آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان خطرات سے محفوظ ہیں، دروازے ہم نے بند کر دیے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سوسائٹی آگے بڑھی ہے، دیکھیے نا، سب کے لیے سبق ہیں. اگر یہ اتنا بڑا کھیل ہوا، ٹھیک ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں کسی حد تک نقصان پہنچایا گیا، لیکن حکومت تو نہیں گری نا. بعد میں الیکشن کے ذریعے دھاندلی کرنی پڑی. تو اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز مذہبی طور پہ ہوئے، جو ایک انتہا پسندی پیدا کی گئی.